رسول الله. الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل فرمائی ہے، حال یہ کہ وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت میں مت بیچو اور صرف و صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حال یہ کہ تم اسے جانتے ہو۔ اس سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب فرمایا تھا۔ جو یہودی مدینے میں آباد تھے، مدینے میں رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو من اور سلوہ عطا کیا تھا، سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے تھے، اور انبیاء علیہ السلام یہ تمہاری ہی نسل میں پیدا ہوئے۔ تو جب میں نے تمہاری نسل پر، تمہارے آباء و اجداد پر اتنے سارے انعامات کی بارش کی ہے، تو اب تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ توریت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ قریب ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کر لینا، اور اگر تم ان کی نبوت کو تسلیم کر لو گے تو پھر میں اپنا عہد پورا کروں گا، یعنی اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ دو الفاظ میں یہودیوں کو ایمان کی طرف بلایا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ تمہارا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم تو قرآن پر اسی طریقے سے ایمان لاتے جس طریقے سے توریت پر ایمان لائے۔ توریت بھی آسمانی کتاب ہے اور اسے بھی میں نے ہی نازل کیا ہے، اور قرآن بھی میں نے ہی نازل کیا ہے۔ تو جب دونوں کتابوں کو نازل کرنے والا میں ہوں، تو جس طریقے سے تم نے توریت کو قبول کیا ہے، قرآن شریف کو بھی اسی طریقے سے قبول کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم تمہاری کتاب کے کلام اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل فرمایا۔ تو جب ہمارا قرآن، یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم محمد کے اوپر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ تو تمہیں بھی اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ لیکن یہودی اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، ان کے پیش نظر اپنے مفاد اور فوائد رہا کرتے تھے، دنیاوی دراہم، دینار اور اشرفیاں ان کے سامنے رہا کرتی تھی۔ بلکہ بعض مفسرین کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جانتے تو تھے آپ علیہ السلام کو کہ محمد ہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی لڑکا، ہماری کوئی اولاد لاکھوں کے مجمع میں ہو اور ہم دور سے اسے دیکھ لیں تو ہم پہچان لیتے ہیں، تو بیائی نہیں اسی طرح یہودی بھی آپ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا ہوگا، ان کا کردار ایسا ہوگا، ان کے اصحاب ایسے ہوں گے، وہ فلاں جگہ پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام یہ ہوگا، بہت ساری علامتیں اللہ تعالیٰ نے توریت میں بیان کر دی، لیکن یہودی اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے، صرف دنیاوی منافع اور دنیاوی فوائد کے پیش نظر۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے مت بنو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مت بنو۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام بنو نذیر تھا، دوسرے کا نام بنو قریظہ تھا، تیسرے کا نام بنو قینقاع تھا۔ یہودی مدینے میں تو آباد تھے، لیکن مدینے کے اندر یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مدینے سے متصل ایک جگہ تھی جسے ہم تاریخ میں خیبر کے نام سے جانتے ہیں، وہاں زیادہ تر یہودی رہا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کی جو کتاب تھی وہ توریت تھی، اور عیسائی اس وقت ملک شام میں رہا کرتے تھے، اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے درمیان ہے، اور تم اہل کتاب ہو۔ اہل کتاب یعنی جسے آسمانی کتاب کی، تم اہل کتاب ہو، تمہیں معاشرے میں عالم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، تمہارا ایک مقام و مرتبہ ہے، اہل عرب کی نگاہیں تم پر جمی ہوئی ہیں، تو اگر تم مان لو گے تو عیسائی بھی یہ کہیں گے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو چونکہ معاشرے میں تمہارا ایک مقام ہے، عالم کی حیثیت سے جانے جاتے ہو، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی انکار کریں گے۔ تو اس لیے ہمارا تو اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جتنے لوگ اس بھلائی کو کرتے ہیں ان سب کے برابر اس شخص کو اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص برائی کا کام کرتا ہے، شر کو پھیلاتا ہے، تو جتنے لوگ اس شر میں مبتلا ہوتے ہیں ان سب کے برابر ہم اس شخص کو گناہ دیتے ہیں۔ اس لیے تم خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے سر گناہ کو مول لے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تمہارے منع کرنے کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نگاہیں تم پر ٹکی ہوئی ہیں، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے قرآن کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مت بنو، یعنی اہل کتاب 2 طبقے ہیں، ایک تو تم ہو اور دوسرے عیسائی۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب سب سے پہلے اہل کتاب نے تم نے انکار کیا۔ آگے پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت کے ذریعے فروخت مت کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ یہودی جو عالم دین تھے ان کی نیتیں اس قدر خراب رہا کرتی تھی کہ اگر کوئی شخص انہیں دراہم دکھا دیتا، دینار دکھا دیتا، اشرفیاں ان کے پاس لاتا اور کوئی مسئلہ معلوم کرتا اور کہتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو یہودی عالم دین اس مسئلے کو ایسے ہی کر کے بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو معمولی قیمت کے ذریعے فروخت کیوں کرتے ہو؟ ساری دنیا بھی آپ کو دے دی جائے قرآن کی یا توریت کی ایک آیت کے مقابلے میں تو وہ بھی معمولی ہے،
آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تم اپنی قوم سے جو ڈر رہے ہو کہ قوم تمہیں منافع اور فوائد پہنچانا بند کر دے گی، دراہم اور دینار دینا بند کر دے گی، تو قوم اگر تمہیں فوائد پہنچانا بند کرتی ہے تو بند کر دے، کوئی بات نہیں۔ یہ دنیاوی فوائد ہیں، ان کے نقصان کو تم برداشت کر سکتے ہو، لیکن آخرت کے نقصان کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا تو آخرت میں ہمیشہ جہنم میں تمہیں چلنا پڑے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم صرف اور صرف میری ہی ذات سے ہو۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، یوں کہہ لیجئے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے خود یہودیوں کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم خود بھی گمراہ مت رہو، یعنی خود ایمان قبول کر لو۔ اب آئندہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود بھی صحیح رہو، راہیاب رہو، اور دوسروں کو بھی گمراہ نہ کرو۔ اس لیے کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، تم تو حق کو جانتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو معلوم کرنے جاتا، مگر مثلا کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اگر کوئی شخص یہ بات سن کر کسی یہودی عالم دین کے پاس جاتا تو وہ اس کی ایسی تشریح کرتے کہ صحیح مسئلہ غلط کے ساتھ غلط ہو جاتا۔ تو جو شخص کچھ جانتا تھا وحدانیت کے بارے میں تو اسے بھٹکا دیتے تھے، اور جو سرے سے کچھ جانتا ہی نہ تھا اسے کچھ بتاتے ہی نہیں تھے کہ تو انجان ہے، تجھے جاننے کی ضرورت نہیں۔ تو جو لوگ کچھ جانتے تھے تو ان کی معلومات میں باطل کو ملا دیا کرتے تھے، یعنی صحیح معلومات میں غلط معلومات پیوست کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی وحدانیت کا مضمون سنا کہ اللہ ایک ہے، کسی نے معلوم کیا تو اس مسئلے کو الجھا دیا، تو جنہیں کچھ معلوم رہا کرتا تھا ان کی معلومات کو غلط ملط کر دیا کرتے تھے، اور جنہیں سرے سے کوئی علم نہیں رہا کرتا تھا انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود بھی تم راہیاب ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی راہیاب کرو، تم خود بھی بھٹک رہے ہو اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو کہ علم کو چھپانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو دین کے متعلق کوئی بات معلوم تھی اور کسی نے اس سے معلوم کیا اور اس نے اس بات کو چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اور یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِجَاهِلٍ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، کہ جاہل اگر کسی بات پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک مرتبہ ہلاکت ہو، اور عالم اگر کسی مسئلے پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے 7 دفعہ ہلاکت ہے۔ یہ پیغام عبرت ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ بہرحال اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم تو جانتے ہو مسائل کیسے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو صحیح بیان کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ایک ہونے کا مسئلہ معلوم کر رہا ہے تو تم ان کی صحیح معلومات کو غلط معلومات کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ اور اگر ایک شخص اللہ کی وحدانیت سے میرے ایک ہونے سے ناواقف ہے تو تم اسے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ بہرحال یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ خود بھی ایمان لے آؤ اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔